بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم سب بھائی عرصہ دراز کے بعد آقا کریم کی نسبت سے آج ہمارا ملاپ، آج ہماری ملنے کی بھی عید ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے صدقے سے، ان کے قدمین کے طفیل، ان کے جوتوں کے طفیل، آج ہم اپنی ساری مصروفیت کو چھوڑ کر ہم سب بہن اور بھائی بچے یہاں مل کے بیٹھے ہیں۔ یقین کریں جذبات انصبات سے خوشی کے ساتھ میں overwhelmed ہوں کہ after these many months and multiple months کے بعد آج ہمیں عاشقان مصطفیٰ کے درمیان دوبارہ بیٹھنے کا موقع ملا، اور اس محفل کو میں بہت مس کرتا تھا۔ یقین کریں یہ ایک ذریعہ تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اظہار کا اور ان کے ساتھ کنیکشن کا۔ اور محفلیں ہوتی ہیں، زوم کے اوپر ہوتی ہیں، تو جو ان پرسن آقا کریم کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے، ملنا جلنا ہوتا ہے، اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ آج دو تین باتیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، دو چار باتیں کہوں گا۔ میں اکثر اس بات کی کھوج میں رہتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہم اکثر سنتے ہیں اپنے علماء سے بھی کہ آقا تشریف لائے، اور کیسے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کے وہ محل دیکھے شام کے علاقے میں، جو بصرہ کا ایک علاقہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے دیکھے فرشتوں کی قطاریں آ رہی ہیں، سارے سیدہ حلیمہ کا قصہ وہ بھی تشریف لاتی ہیں، کس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کے جاتی ہیں، ان کی بکریوں کا قصہ، ان کی اونٹنیوں کا قصہ، کہ یہاں تک کہ جب وہاں پر جو باقی دائیاں تھیں، باقی جتنی نرسز تھیں، وہ کہتی تھی ہماری بکریاں چر کے خالی آتی ہیں، حلیمہ کی بکریاں کے دودھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کہتی تھی وہیں جا کے چرایا کرو جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن شیمہ کے ساتھ وہاں جاتے ہیں، وہیں سے یہ دودھ آتے ہیں، یہیں سے یہ نعمتیں آتی ہیں۔ تو یہ پہلو تھا نا، یہ اکثر ہم سنتے ہیں یہ بات۔ لیکن میں کیوریس رہا اس دوران کہ آقا کریم کا کچھ چیپٹر جو ہے ہم نہیں بیان کرتے، کہ جب آپ تشریف لاتے ہیں مکہ شریف میں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ کچھ عرصہ گزارتے ہیں، پھر مدینے کے سفر کے دوران آپ کا انتقال مبارک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کفالت میں آپ تشریف لے آتے ہیں۔ لیکن کچھ چیپٹرز جو ہیں اس کے دوران پھر ہم بعثت پہ بات کرتے ہیں، اس کے دوران کچھ باتوں کا پتہ نہیں چلتا، تو مجھے یہ رہا کہ میں اس دوران دیکھوں آقا کریم کیا فرماتے تھے، کیا کرتے تھے، وہ زندگی کا پہلو وہ میں نے جاننے کی کوشش کی، تو میں نے ایکسپلور کرنا شروع کیا۔ تو اس میں سے ایک مجھے بڑی خوبصورت بات ملی جو آپ شیئر کرتا ہوں آقا کریم کی محبت میں۔ ایک دفعہ آپ تشریف لے کے جا رہے تھے مکہ سے مدینہ کے دوران، راستے میں ایک جگہ آئی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، تو یہاں پر درخت ہیں جو نیچرل درخت ہوتے ہیں، پیلو کے درخت، ان میں چھوٹی چھوٹی پیلو لگتی ہیں جو کہ کالے رنگ کی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے اجازت دی جاؤ لے آؤ، تھوڑی دور گئے تو فرمایا ایک منٹ ٹھہر جاؤ، تو کہنے یا رسول اللہ جی، تو کہنے لگے وہ جو پیلو ہے نا جو کالے رنگ کی، وہ لانا دوسری نہ لانا، دوسری جو ہے تھوڑی نیم یلو ہوتی ہیں یا ہری ہوتی ہے، وہ نہ لانا۔ تو صحابہ گئے لے کے آئے، انہوں نے بھی کھائے، آپ نے صحابہ نے استفسار کہ یا رسول اللہ
یہ کیا ماجرا تھا, آپ نے کیوں ہمیں روکا دوسری لانے سے؟ فرمایا جب میں بچہ تھا, چھوٹا تھا, میں بکریاں چرایا کرتا تھا. اب دیکھیں یہ پہلو اجاگر ہو رہے ہیں کہ پیغمبر جتنے آئے ہیں یہ سب بکریاں چراتے تھے, ایک کامن ڈینامینیٹر نظر آ رہا. تو آپ جو تھے, آپ نے فرمایا جب میں چھوٹا تھا تو میں بکریاں چلانے کے لیے باہر دور علاقے میں نکل جایا کرتا تھا, تو وہاں پر جب بھوک مجھے لگتی تھی تو میں جب وہ کچی پیلو یا دوسرے ہرے رنگ کی پیلو کھاتا تھا, وہ بڑی کڑوی ہوتی ہے, تو میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کا منہ کڑوا ہو, تو آپ جو ہے وہ والی پیلو لائے. اب یہ ایسا واقعہ تھا, اٹ ٹچ مائی ہارٹ, کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی اگر میں دیکھوں, اسٹارٹڈ وتھ یتیمی کے ساتھ, پھر اس کے بعد دیکھیں ایک سے ایک تکلیف آتی گئی, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, اور سخاوت کی حد تھی آقا کریم کی. ایک واقعہ مجھے جا رہا ہے حضرت ابو طالب کا, میں کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن لوگوں نے, جو لوگ محسن تھے, جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا, ان کا ذکر نہ کروں تو زیادتی ہوگی. سیدہ خدیجہ اور حضرت ابو طالب. حضرت ابو طالب اتنے سخی دل تھے کہ حضرت عبد المطلب کے بعد کعبہ کی جو وہاں پانی پلانے کا حق تھا وہ آپ کو ملا. جب آپ کو ملا تو آپ کیا کرتے تھے, ہر سال جب حجاج آتے, حج مسلمانوں کے ہوتے ہوئے نہیں, حج اس سے پہلے بھی جاری تھا, جب وہ آتے تھے تو آپ ان کو پانی پلاتے تھے, اور یہ سب صرف حق ان کو حاصل تھا. آپ کیا کرتے تھے کہ پانی کے اندر مصری ملاتے تھے. ایک تو شوگر ہوتی ہے نا, شوگر کی ریفائنڈ فارم جو ہے مصری, ہم چھوٹے ہوتے تھے کھاتے تھے, تو آپ اس کے اندر مصری ملا دیتے تھے تاکہ جو آتے ہیں حجاج وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں, پیاسے ہوتے ہیں, تو میٹھا پانی ملے تو بڑا اچھا. 10 سال تک یہ سلسلہ جاری رکھا, اور آپ ادھار لے کے, پیسے نہیں ہوتے تھے, ادھار لے کے حضرت عباس جو ان کے بھائی تھے ان سے لیتے رہے. 10 سال کے بعد آپ نے کہا میرے پاس پیسے نہیں, تو حضرت عباس نے کہا پیسے آپ میرے سے لیتے رہیں, اس کے بدلے یہ ہے کہ پانی کا حق مجھے دے دو, وہ پیسے معاف. اب دیکھیں ان کی ٹریڈ دیکھیں, یہ ہاشمی گھرانے کے اوصاف دیکھیں. تو جب آپ نے آخری حج فرمایا آقا کریم نے, تو اس وقت سیدنا عباس پانی پلا رہے تھے. ٹھیک ہے نا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے اوصاف ایسے ہیں. جب فاران کی چوٹیوں کے اوپر آپ نے, اب یہ میں باسط سے پہلے کی بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں, آج کا میرا ٹاپک فوکس یہی تھا, باقی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں ہمیشہ. فاران کی چوٹیوں کے اوپر جب آپ نے اعلان فرمایا کہ اے قریش مکہ, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج آپ پہ حملہ کرنے والی ہے, تو آپ کیا میری بات پہ یقین کریں گے؟ تو آپ نے, لوگوں نے کیا کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں, اور یہ جو چیپٹر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا, یہ اسٹیبلشڈ ہے. امانتیں لوگ رکھتے تھے, امانتیں آپ کے پاس ہوتی تھی. اس سے پہلے کا واقعہ دیکھ لیں, جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو کس کو چنا گیا؟ اب اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, اعلان نبوت تو نہیں ہوا اس وقت, لیکن اس وقت آپ کا کریکٹر تھا, اسٹیبلش تھا, among the people, the best of the best. میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں, آقا کریم کے جو پہلو ہیں, باقی تو ہم سنتے رہتے ہیں, مجھے کیوریاسٹی رہے گی اور میں ایکسپلور کروں گا. وقت کی کمی ہے, میں ساری باتیں تو نہیں بیان کر سکتا, لیکن یہ پہلو ضرور دیکھیے جا کے, آپ کو پتہ چلے گا. لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نبوت 40 سال کے بعد ملی, تو مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے. آقا کریم تو تب بھی نبی تھے, ابھی آپ نے ذکر کیا جب یہاں کچھ بھی نہ تھا.
آپ وجہ کائنات ہیں. سید حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ لے لیجئے، یہ بھی نبوت سے پہلے کا کہ ان کے والدین دوسرے ملک سے روتے ہوئے چچا اس کے چچاؤں کے ساتھ آئے اور آ کے پتہ کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید بن حارثہ ہے. آپ نے کہا اس کو آپ علیحدگی میں لے جائیں پوچھلے سے، اگر یہ آپ کے ساتھ بخوشی جانا چاہتا ہے آپ اس کو لے جائیں، میں آپ سے کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، میں بلکہ اس کو آزاد کر دوں گا. تو جب مل کے آئے واپس آئے تو زید بن حارثہ سے پوچھا تیری کیا منشا ہے؟ زید بن حارثہ کہا مجھے سونے کے پہاڑ اٹھا کے دے دو، میں آقا کو نہیں چھوڑ کے جا سکتا. سونے کے پہاڑ اٹھا کے دے دو. یہ تھا کریکٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد کی جو باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہتی ہیں. میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میرے سے کہنے میں کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو اس کی بارگاہ میں تو اللہ میں معافی کا خواستگار ہوں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، اور اسی طرح اب محافل کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے اور renewal process of our hearts should start again. اور اللہ رب العزت آپ جتنے حاضرین بہنیں اور بھائی بیٹھے ہیں بہت جلد ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری بھی دیں اور اس کے در کی بھی حاضری دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جزاک اللہ.